على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا جز اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہو کر انہیں ایمان لانے کی ترغیب دے رہے ہیں، ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان لے کر آ جاؤ باللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اللہ کے نبی کی کتابوں پر جو اس نبی پر نازل ہوئی ہیں اور جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، تمام کی تمام پر تم ایمان لے کر آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام کی جو روایت، جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ارحموا من فی الارض، کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمانوں والا تم پر رحم کرے گا۔ میرے معزز سامعین، آج میرے ملک کے اندر جو افراتفری کا عالم ہے، جو کرپشن اور مہنگائی کی وجہ سے غریب کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا مالدار اپنے مال سے غریبوں کی معاونت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا اپنے مال کی دھن میں مگن ہو کر ان غریبوں کی زندگی کا مذاق بنا رہا ہے۔ اگر اس طریقے کا طرز عمل اپنا رہے ہیں تو اللہ رب العزت کا یہ حکم مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہے کہ ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان پر چلنا بھی تمہارے اور میرے لیے ضروری ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات پر ایمان لے کر آؤ اور اس پر چلتے رہو، اس قرآن پر ایمان لے کر آؤ اور اس قرآن کے حکم پر چلتے رہو۔ یہ قرآن مجھے اور آپ کو کسی کی عزت اور آبرو سے کھیلنے کی ترغیب نہیں دیتا، بلکہ یہ قرآن مجھے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، اسلام ساروں کو آپس میں اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آج ہمارے ملک کے اندر مالدار ہو، غریب ہو، مڈل طبقہ ہو، سارے کے سارے پریشان ہیں۔ وجہ کیا ہوئی کہ ہم نے جب ظلم ہوتا ہوا دیکھا تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ جی یہ غریب لوگوں کے لیے ہے، ان کے لیے مسئلہ بن رہا ہے، جو کمانا نہیں چاہتے یا کمائی کے لیے محنت نہیں کرتے تو وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ہم نے آوازیں نہیں اٹھائیں۔ آج یہ ظلم، جب ہم نے اس ظلم کو نہیں روکا تو یہ ظلم عام ہو گیا ہے۔ اس ظلم کے اندر نہ امیر کو سکون ہے، نہ غریب کو سکون ہے، نہ مڈل طبقے والے کو سکون ہے۔ سارے کے سارے اس ظلم کے اندر برابر ہو چکے ہیں اور ہر ایک اس مہنگائی کی وجہ سے اپنا سکون برباد کر بیٹھا ہے۔ یہ مہنگائی کے عذاب، یہ کرپشن، یہ جو ملک کے اندر صورتحال چل رہی ہے، اس سب کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اس کو صحیح کرنے کے لیے بھی مجھے اور آپ کو ہر ایک کو جستجو کرنی پڑے گی، ہر ایک کو اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا پڑے گا، ہر ایک کو اپنے اندر سے جو کرپشن موجود ہیں، چاہے وہ جھوٹ کی صورت میں ہو، حسد کی صورت میں ہو، بددیانتی کی صورت میں ہو، یا کوئی اور کسی بھی صورت کے اندر موجود ہو، مالی کرپشن موجود ہو، کوئی بھی قسم کی کرپشن ہمارے اندر ہے تو اس کو نکال کر اللہ کے آگے توبہ طائب ہو جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا،
جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے بنا دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے تنگیوں سے آسانیاں نکال دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے۔ جب تک ہم اللہ کا خوف پیدا نہیں کریں گے ہمارے حالات تبدیل ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، نہ ہی ہم تبدیلیوں کی طرف جائیں گے۔ بہت ہی دل خراش واقعہ آج دیکھنے میں آیا کہ پنجاب کے ایک شہر میں ایک بچے نے 2 کلو آٹا ایک دکان سے چوری کیا۔ اس دکاندار نے اس کے اوپر تشدد کرنا شروع کیا۔ مجھے بتائیں کیا کوئی پیشہ ور چور آٹا چوری کرے گا؟ وہ تو اگر چوری کرنا چاہے گا تو بڑے ہاتھ مارنے کی کوشش کرے گا کہ ایک ہی چکر میں یا تو اس کا کام بن جائے یا وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ آٹا چوری کرنا یا چھوٹے چھوٹے ہاتھ مارنا اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے، گھر والوں کو رزق دینے کے لیے، یہ کوئی پیشہ ور چور نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ہمارے معاشرے کے ظلم کا ستایا ہوا بچہ ہوگا کہ جس نے کمائی کے لیے محنت کی ہوگی، جس نے گھر سے نکل کر کمانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن اس ظالم معاشرے نے اس کو اپنے گھر کی فکر سے بے دخل کیا ہوگا، اپنے گھر والوں سے دور کرنا چاہا ہوگا، گھر والوں کی جو جستجو جو طلب اس کے اندر تھی اس سے دور کرنے کی کوشش کی ہوگی، جبھی اس نے اس طرز عمل کو اپنایا۔ در حقیقت چور یہ بچہ نہیں ہے، حقیقتاً چور وہ لوگ ہیں جو ظالم حکمران ہیں، جو اس ملک کو چوس رہے ہیں، اس ملک کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں، اس ملک کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے حکمران ان کے واش روموں کے اندر سے، ان کے بیڈ روموں کے اندر سے، ان کے گھر کی دیواروں کے اندر سے لاکھوں اور کروڑوں روپے کی مالیت کے پیسے نکل رہے ہیں، غیر ملکی کرنسیاں نکل رہی ہیں۔ ہمارے غریب کو کھانے کو نہیں مل رہا اور ان کے پاس ان کو رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ ہمارا غریب بچہ پیدا ہوتے ہی مقروض ہو رہا ہے، ان کا پیدا ہونے والا بچہ بھی اربوں پتی ہو رہا ہے، اربوں کا مالک بن رہا ہے۔ ایک بجلی کی کمپنی سے جب درخواست کی گئی کہ اپنے اس تمام کے تمام افسران، تمام کے تمام ملازمین سے فری یونٹ کی اہلیت ختم کر دی جائے، فری یونٹ واپس لے لیے جائیں، تو انہوں نے اس سے منع کر دیا اور وہ فری یونٹ تقریباً 3 کروڑ 47 لاکھ کے قریب بنتے ہیں، جس کی مالیت قریب 2.25 ارب روپے بنتی ہے۔ جو ہمارے ملک میں بجلی فری فراہم کی جا رہی ہے یہ افسران کو کی جا رہی ہے جو وابڈا اور ہیسکو کے ملازمین ہیں۔ اس کے علاوہ جو منسٹرز کو دی جاتی ہیں وہ بجلیاں علیحدہ ہیں جو فری دی جا رہی ہیں، جس کو میں اور آپ بھگت رہے ہیں۔ یہ بجلی کا یونٹ جو 2 اور 3 روپے اور 5 10 روپے کا ہونا چاہیے تھا وہ ہم 55 روپے کا ادا کر رہے ہیں۔ کس بنا پر؟ کہ ہم کرپشن کا شکار ہیں۔ ہمارے افسران کہ ان کے پیٹ کرپشن سے نہیں بھر رہے، یہ افسران یہ ذمہ دار ہیں اس بچے کی بھوک کا، یہ افلاس کا، غربت کے ذمہ دار یہ حکمران ہیں کہ جنہوں نے اپنے بینک بیلنس تو بھر لیے، جنہوں کے بینک تو فل ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے پیسے کو واش روموں میں رکھنا شروع کر دیا کہ پیسہ کرتے اس دنیا سے ان کی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، لیکن غریب کا خون چوسنا یہ لوگ نہیں چھوڑ رہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا آج کا غریب طبقہ اپنے ووٹ کی قدر کو نہیں جان رہا، اپنے اہمیت کو نہیں جان رہا، وہ اپنا ووٹ ایسے ہی ضائع کر آ جاتا ہے، جس کی بنا پر یہ ظالم حکمران اقتدار میں آتے ہیں اور اس رعایا کی جینا حرام کر دیتے ہیں، ان کی زندگیوں سے سکون چھین لیتے ہیں، گھروں سے اطمینان چھین لیتے ہیں۔ آج ہمارا 50,000 کمانے والا بندہ بھی گھر کے اندر سکون سے نہیں رہ سکتا، وہ بھی قرضہ لینے پر آمادہ ہے، قرضہ لینے تک نوبت آ رہی ہے۔ کب تک قرضہ لے گا؟ کب تک قرضہ لے کر اپنے گھر کے بچوں کا پیٹ پالے گا، اپنے گھر بار کو سکون سے زندہ رکھے گا؟ لیکن اس بات کی ضرورت ہے، یہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ ہم ملک کے اندر ایسا اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں لیں جو دیانت دار ہوں، امانت دار ہوں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں، اللہ کے بندوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں، نبی علیہ السلام کے سچے عاشق ہوں، نبی علیہ السلام کے پکے امتی ہوں، نبی علیہ السلام کے ان نام لیواؤں کو نبی علیہ السلام کا امتی سمجھ کر ان کی خدمت کرنا اللہ رب العزت کے لیے کرنے والے ہوں، ان کی خدمت کو شرف سمجھنے والے ہوں۔ ہمارے ملک کے اندر نہ مسلمان محفوظ ہے،
نہ ہی اقلیتیں محفوظ ہیں، جبکہ ایک اسلامی اسٹیٹ کے اندر سب کے سب کا تحفظ حکمرانوں کے ذمہ ہوتا ہے کہ حکمران ہر ایک کی جان اور مال کے محافظ ہوتے ہیں، ہر ایک کی جان اور مال، عزت اور آبرو کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کے زندگی کے اندر اسی طریقے سے خلفائے راشدین کی زندگی کے اندر جس طریقے سے مسلمانوں کی زندگیاں محفوظ تھیں، اسی طریقے سے اقلیتوں کی زندگیاں محفوظ تھیں۔ آج ہمارے ملک کے اندر یہ اقلیتیں بھی محفوظ نہیں رہی۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا تھا کہ بھوک افلاس کی وجہ سے ایک بکری کا بچہ بھی اگر دریائے فرات کے کنارے پر مر جاتا ہے تو اس کی پوچھ بھی عمر سے ہوگی۔ یہ ہے اسلامی ریاست کا حکمران، یہ ہے اسلامی ریاست کے دعوے دار، یہ ہے اسلامی ریاست کا طرز عمل، یہ ہے اسلامی ریاست کا پرچار، یہ ہے اسلامی ریاست کا لٹریچر اور نعرہ، جس سے آج ہم سب محروم ہو گئے ہیں، جس سے ہمارا ملک محروم ہوتا چلا جا رہا ہے، جس سے ہمارا ملک خالی ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کے اندر آج کا ہمارا ہر فرد دبتا چلا جا رہا ہے، پستا چلا جا رہا ہے، لیکن آوازیں اٹھانے کو لوگ تیار نہیں ہو رہے، کیونکہ ان ظالموں نے ہمارے لوگوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے۔ میرے مسلمانوں، میرے عزیز ہم وطنوں، یاد رکھیں کہ خوف اللہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی عزت دے سکتا ہے، نہ ذلت دے سکتا ہے، نہ رزق دے سکتا ہے، نہ ہی اللہ کا دیا ہوا رزق کوئی ہم سے چھین سکتا ہے۔ اور جو خودکشیاں کر رہے ہیں ان کے لیے اہم پیغام اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہر ایک کی طرف متوجہ ہے۔ اگر ظالم ہے تو اللہ اس کو پکڑیں گے، مظلوموں کی فریاد اللہ سن رہے ہوتے ہیں۔ انما یسأل اللہ حقہ، کیونکہ مظلوم اللہ سے اپنا حق مانگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت ہر ذی حق کو اس کا حق دے کر رہتے ہیں، چاہے کتنے ہی ظالم اس کے حق کو روکنے والے۔ آج میرے ملک کے اندر یہ نہ مایوسی کی جو کیفیت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگوں میں سے جو طاقتور لوگ موجود ہیں وہ اس بھوک اور افلاس کو دور کریں۔ اپنے آس پڑوس کے اندر دیکھیں، خیال کریں کہ کس گھر کے اندر کھانے پینے کی قلت موجود ہے۔ اگر میرے گھر کے اندر 10 افراد موجود ہیں، برابر والے گھر کے اندر 3-4 افراد رہتے ہیں، تو اس 3-4 افراد کو کھانا دے دینا ہم پر کوئی بوجھ نہیں بنے گا۔ 10 افراد کا کھانا آرام سے 15 سے 16 لوگ کھا لیتے ہیں۔ اگر ہم کسی غریب کے گھر کے اندر کھانا بھیج دیتے ہیں تو اس کا بھی پیٹ پل جائے گا، اس کی بھی بھوک ختم ہو جائے گی، اور میرے نبی کی عظیم سنت پر بھی عمل ہو جائے گا کہ تم جب گھر کے اندر کچھ بناؤ، سالن بناؤ، تو اس میں شوربہ بڑھا دیا کرو، پانی بڑھا دیا کرو، اپنے برابر کے پڑوسی کو دے دیا کرو۔ آج اس بھائی چارگی کی میرے ملک کو، میرے عزیز ہم وطنوں، بہت زیادہ اشد ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، ساتھ والے کا خیال کریں، ساتھ والے کا سوچیں۔ ہر چور چور نہیں ہوتا، ہر ڈکیتی کرنے والا ڈکیت نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے کا ظلم کا ستایا ہوا بھی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے یہ آج کے بچے کا واقعہ آیا کہ چوری صرف 2 کلو آٹا اس نے کیا۔ 2 کلو آٹا کوئی پیشہ ور چور نہیں کرتا، بلکہ یہ اس مہنگائی کا ستایا ہوا بچہ ہوگا کہ جس کے اندر کئی دن سے فاقے ہو۔ اس کی ضرورت ہے، اس کو پرچار پھیلائیں، اس بات کو عام کریں، اس امن کے پیغام کو عام کریں، آپس میں محبت اور الفتیں بڑھائیں، آپس کے اندر اتحاد پیدا کریں، ظلم کے اندر اس ملک کے اندر سے ظلم اور افراتفری کو ختم کریں، ہم آہنگی پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کی دولت دکھائیں کہ آپ میرے بھائی ہیں۔ آج ہر ایک دوسرے کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اگر اس سے اپنی بات کروں گا تو یہ میرا مذاق اڑاتا ہوا نظر آئے گا، یہ میرا ڈھنڈورا معاشرے کے سامنے پیٹ دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کو غور میں لائیں، ذہن میں لائیں، نظروں کے سامنے لائیں کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا رب تم پر رحم کرے گا۔ اگر ہم مالدار ہونے کے بعد سکون میں نہیں ہیں تو دیکھیں کہ میں اپنے ماتحت، اپنے رعایا، اپنے کمزور طبقے پر رحم کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، ان کی فکر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اگر میں ان کی فکر نہیں کر رہا تو پھر یہ اللہ رب العزت کا عذاب ہم پر عام ہوا چلا جا رہا ہے۔ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اس جد و جہد کو پھیلائیں،
عوام کے اندر شعور پیدا کریں اور عوام کے اندر سے ڈر اور خوف نکالیں، عوام کے اندر سے مایوسی کی کیفیت نکال کر اللہ سے ان کی امیدیں وابستہ کرائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور سنت کے پیغام کو سمجھ کر اس کو عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر جو افراتفری کا نظام رائج ہے یا اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو امن اور سالمیت کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری رعایا کو امن اور سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اتحاد کی دولت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو بھائی چارگی کی دولت عطا فرما دے۔ یا اللہ محبت اور الفت بانٹنے والا ہم سب کو بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی اسلامی نظریاتی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسرے روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں، کاروبار میں یا اللہ خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک۔